3-4 روز پہلے کے پروگرام میں آپ نے بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے آپ کو 28ویں ترمیم پاس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب کل سے میں کچھ شوز دیکھ رہی ہوں جس میں بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ واقعی میں بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہو جائے گی. تو ہم بہت ساری دھمکیاں سن رہے تھے پچھلے 1 مہینے سے کہ پیپلز پارٹی کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا, صدر آصف علی زرداری صاحب سے ریزگنیشن لے لیا جائے گا, یا کیا کیا ان کے لیے خطرناک ریپرکشنز ہو سکتی ہیں. کوئی کانکریٹ ڈرافٹ سامنے نہیں آ رہا تھا. یہ خبریں بھی تھیں کہ 3-4 ڈرافٹس ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہا تھا. اب اوور دا ویکینڈ 2-3 ایسے پوائنٹ سامنے آئے ہیں 28ویں ترمیم کو لے کر کہ کن کن پر بات ہو سکتی ہے. اس میں سے سب سے پہلے تو عمر کی حد جو ووٹر کی ایج ہے 18 سے بڑھا کر 25 سال کیے جانے پر, ایک تو یہ پوائنٹ سامنے آیا ہے. دوسرا, پنجاب میں نئے صوبے, ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب, فیصل آباد, ان کو نئے صوبے بنانے کی بات سامنے آئی ہے. اور پانی کے اوپر یہ بحث سامنے آئی ہے کہ 28ویں ترمیم پر وہ ہو سکتی ہے کیونکہ چناب پر ویسے تو وہ والا جو کیس ہے وہ پاکستان جیت گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, لیکن اب نئے ڈیم بنانے کی بات بھی سامنے آئی ہے. تو اس پر اب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ بات درست ہے کہ جو پریشر ہے وہ بھی جاری ہے. ابھی بھی دھمکیاں اور یہ ہے کہ کرو ورنہ جیل جاؤ گے اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. MQM کے فاروق ستار صاحب ہوں یا وہ جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہیں کنور دلشاد ہوں یا اور کچھ صحافی, ان کا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا بجٹ سے پہلے. بجٹ سے پہلے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو منسٹرز ہیں وہ جس طریقے سے 18ویں ترمیم کے بارے میں جو انٹرویوز دیے ہیں انہوں نے پچھلے 2-3 دن میں, ان سے 2-3 چیزیں بہت صاف نظر آ رہی ہیں. پہلی یہ چیز نظر آ رہی ہے ان کی کہ یہ جو عمر کا بتا دیا انہوں نے کہ 25 سال عمر کرنے جا رہے ہیں. پہلے ہم اس پہ بات کرتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کا نشانہ کون ہے. یہ 18 سال کو جب آپ 25 سال کرو گے تو اگر آپ نے ریسرچ کی ہو کہ 18 اور 25 سال کے درمیان کتنے نوجوان ہیں, کتنے آلموسٹ کوئی کروڑ سے زیادہ لوگ ہوں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ایک نمبر جن کو آپ ووٹ سے کے حق سے محروم کر دیں گے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ PTI کے سپورٹر سمجھے جاتے ہیں. کوئی لازمی نہیں ہے کہ سارے PTI کے سپورٹرز ہوں, لیکن ایک تاثر ہے کہ یہ جو جین زی ہے نا, یہ ساری کی ساری عمران خان کی سپورٹر ہے. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, ان کا خیال ہے کہ جین زی ان کو ووٹ نہیں دے رہی. اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو روکنا ہے آئندہ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کا خاص طور پہ یہ جو 7 سال کا ووٹ بینک ہے 15 سے 25 کے درمیان, 18 سے 25 کے درمیان, اس کو ویسے ہی آؤٹ کر دیا جائے. تو یہ پہلا ٹارگٹ PTI ہے. PTI کے کچھ لوگ بغلیں بجا رہے تھے, کچھ ان کے یوٹیوبرز کے شاید یہ سارا نزلہ جو ہے سندھ پہ گرے گا. اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے اور کہاں کہاں یہ گرتا نظر آئے گا. اسی طرح سارا شور یہ تھا کہ کراچی سندھ کے 2 حصے کیے جائیں گے اور یہ وہ, لیکن اب یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ جناب فیصل آباد کا صوبہ الگ ہوگا, جنوبی پنجاب الگ ہوگا, لاہور الگ ہوگا, اور یہ جو آپ کا نارتھ پنجاب ہے وہ الگ ہوگا, راولپنڈی پٹھاری الگ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ان کے جو حمایتی, ابھی مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر نے تو اس کو آفینڈ نہیں کیا, لیکن جو انہوں نے شروع کر دیے گفتگو, میں اپنا ابصار صاحب کو سن رہا تھا, میں اس کو رضی دادا صاحب کو سن رہا تھا, تو رضی دادا نے تو کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اس ملک کو 4 صوبوں کو ضم کر دیا تھا 1 یونٹ میں, اور اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا. تو کیا اب یہ نئے صوبے بنا کے پھر ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ وہ تو یہاں تک چلے گئے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے, اور پھر رانا صاحب نے بھی کوئی کہہ دیا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں. اچھا, اور اگر فار دیٹ میٹر آپ پنجاب کے لیے راضی نہیں ہوں گے تو آپ دوسرے صوبے کے لیے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ ساری چیزیں اب جیسے جیسے منظر کھل رہا ہے نا, جیسے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے چیزیں کنفیوز ہوتی ہیں, ایک الوژن سا ہوتا ہے, لیکن جب کیمرہ فوکس میں آ رہا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری ڈیٹیلز اس کی سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ انڈیا نے دریائے چناب کے اوپر 2 بڑے ڈیمز بنانے شروع کر رکھے ہیں جو کہ بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے, جس کے بعد انڈیا کے پاس یہ ایک کنٹرول چلا جائے گا
کہ وہ چناب کا پانی جب چاہیں روک سکیں گے اور جب چاہیں اس کو چھوڑ سکیں گے. تو اس کے اوپر جو ایک ڈیم بنانے کی بات ہے وہ اگرچہ پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ سے یہ کیس جیتا ہے لیکن اس کو انڈیا اوبے کرتا ہے, اس فیصلے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, یہ ایک الگ سوال ہے. اور پھر اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. وہ صوبوں کا ایک کامن انٹرسٹ کا ایک ہے, ہمارا ایک ادارہ ہے جس میں چاروں صوبے اور وفاق بیٹھتا ہے اور فیصلے کرتے ہیں. اس میں وہ فیصلہ امیکیبلی ہو جائے گا. اگر کوئی اس طرح کا تھریٹ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان کے ڈوبنے کا خطرہ ہو یا پاکستان میں خشک سالی کا مسئلہ ہو, تو اس کو تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کسی نہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. لیکن پاپولیشن کا بھی ایک مدعا ہے. پاپولیشن کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے وفاق کا کہ چونکہ جو NFC ہے اس کی تقسیم میں صوبوں میں ایک معیار یہ بھی ہے کہ رقبہ اور پاپولیشن ان دونوں کی کوئی کیلکولیشن کی جاتی ہے. تو پاپولیشن کی بنیاد پہ اگر پیسے مل رہے ہیں آپ کو تو کوئی بھی صوبہ نہیں چاہے گا کہ وہ پاپولیشن کو کنٹرول کرے. وہ پیسے بڑھانے کے لیے وہ پاپولیشن اپنی بڑھا بھی سکتا ہے. تو اس لیے یہ انسینٹیو صوبوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے, یہ وفاق کے پاس ہونا چاہیے. یہ بھی اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ سب کچھ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ میں ہے چیزوں کو کرنے کا وہ کاغذ پہ آئے گا سب سے پہلے. کاغذ کے بعد وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک رستہ نکلے گا جو کہ 8 جون سے پہلے تو پاسبل ہی نہیں ہے. وفاق کو جو NFC کا معاملہ ہے, پیسوں کی ضرورت ہے اور وفاق جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو رہا ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. وفاق کے بارے میں جو ان کی ٹیکس کلیکشن ہے وفاق کی, اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں کہ جی آپ کا FBR فیل ہو چکا ہے, بار بار فیل ہو چکا ہے, اور اس کی نااہلی کی سزا صوبوں کو کیوں دی جائے, پہلا سوال. دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جو لیوی ہے آپ کے خاص طور پہ پیٹرول پہ, وہ انہوں نے IMF نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹس کے لیے اس کے اوپر 80% کے قریب لیوی لگا سکتے ہیں. انہوں نے 160 تک لے گئے, وہ ڈبل کر دیے. تو جو آپ کو ایک امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا, ایک بزنس مین ٹیکس نہیں دیتا, اس کا بدلہ آپ غریب آدمی سے لے رہے ہیں جو کہ جس نے موٹر سائیکل میں یا اپنی چھوٹی گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہوتا ہے. آپ اس کو پٹرول مہنگا کر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو وفاق بھی اپنے رویے پہ اور اپنی ایفیشنسی پہ جب تک غور نہیں کرتا اور لوگوں پہ ہر طرح کی مہنگائی جو ہے وہ دیکھیں, بجلی ہو گئی اور باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کے اوپر جو وفاق ٹیکسیشن کر رہا ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بجلی استعمال کرنے والا جو آدمی ہے وہ بھی آپ کے بہت سارے خسارے پورے کر رہا ہوتا ہے. پٹرول یوز کرنے والا بھی ریاست کے خسارے پورے کر رہا ہوتا ہے, جبکہ وہ خود غربت کے نیچے جا چکا ہے, اس کی اپنی زندگی کا خسارہ بڑھ چکا ہے. تو یہ بھی سوچنا. میں اس دن ایک ان کا جو فیڈرل ایڈوائزر ہے اس کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہر کوئی دانشور بن جاتا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ہم IMF کو کیسے بتائیں کہ ہمارا FBR فیل ہو گیا ہے. اب FBR فیل ہو گیا ہے تو IMF تو نہیں مانے گا, تو اس کے پیسے تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے. تو لہٰذا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لیویز کو ڈبل کر دیں. یعنی کتنی شرمناک بات ہے. اس کا کوئی آؤٹ آف باکس حل نہیں تلاش کرنا ہم نے, جو آسانی سے ایک بابو کہہ دیتا ہے کہ آپ اس میں پٹرول میں شامل کر دیں یا بجلی کے بل میں شامل کر دیں, وہ آپ کر دیتے ہیں تاکہ آپ نے وہ جبراً ریاست نے وہ پیسے لے لینے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ کرے گا بجلی کا بل, آپ نے اس کی بجلی کاٹ دینی ہے. اگر کوئی پٹرول نہیں ڈلوائے گا تو وہ خود اس کی اپنی جو موٹیلٹی وہ ختم ہو جائے. تو حکومت کو وفاق کو بھی اپنے معاملات پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے.